برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے داماد سے معافی مانگ لی۔ برطانوی عدالت میں بھی معافی نامہ جمع کرا دیا۔ کہا شہباز شریف سے معذرت چاہتے ہیں۔ ڈیلی میل نے موقف اختیار کیا کہ اخبار نے خبر نیب تحقیقات سے متعلق دی تھی۔ نیب نے شہباز شریف پر امداد میں خرد برد کا الزام نہیں لگایا۔ ڈیلی میل نے اپنے نمائندے ڈیوڈ روز کے کالم ویب سائٹ سے ہٹا دیے۔ اخبار نے شریف خاندان پر زلزلہ متاثرین کے فنڈز میں خرد برد کا الزام لگایا تھا۔ جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ عمران خان نے 3 سال تک کردار کشی کی حد پار کر دی۔ برطانوی اخبار کی معافی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، اپنے موقف کی تصدیق پر رب کریم کے سامنے سر بسجود ہوں۔ بے بنیاد الزامات میں سے ان کا اور ان کے خاندان کا مذاق اڑایا گیا۔ عمران خان کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ملک کی تشخص متاثر ہوگا۔ صرف اللہ ہی ان کے جھوٹ بے نقاب کر سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا، غلط اور جعلی خبروں کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ صدر عارف الوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پھر ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کا اہم پیغام صدر عارف الوی کو پہنچایا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت، سیاسی پیش رفت کے لیے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ سیاست دانوں کو مذاکرات سے سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنا چاہیے۔ صدر عارف الوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج آئین کے مطابق فرائض سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک میں کورونا سے آج ایک مریض انتقال کر گیا۔ NIH کے مطابق 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.28% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں دھند کا راج، صبح کے اوقات میں مختلف مقامات سے موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار، بھارتی شہر دہلی کا دوسرا اور کراچی کا چوتھا نمبر۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ہر ممکن مالی مدد کرنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خزانہ محمد الجدار نے کہا، عالمی مہنگائی کے باعث مشکلات کا شکار ممالک کی مدد جاری رہے گی۔ سعودی عرب $3 ارب کے ڈپازٹ کی مد میں پہلے ہی توسیع کر چکا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ روس سے 4.5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق۔ اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے 8 ارب روپے کی گرانٹ منظور۔ عمران خان کا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ اراکین پنجاب اسمبلی کو انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ یوٹیوبر سے ملاقات میں کہا، آصف زرداری اور نواز شریف امپائر ساتھ ملا کر کھیلے۔ یہ دونوں ملک میں عام انتخابات نہیں چاہتے۔ پورا یقین ہے کہ پرویز الہی ساتھ نبھائیں گے، جیسا چاہوں گا وہ ویسا ہی کریں گے۔ سلیمان شہباز کی واپسی، NRO 2 کا حصہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ رہنما قاف لیگ مونس الہی نے واضح کر دیا، پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب چاہیں گے واپس لیں گے۔ ہم وفادار لوگ ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق PTI میرپور میں میئر بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ 46 میں سے 23 نشستیں حاصل کر لی۔ نون لیگ نے 13 اور پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ حاصل کی۔ 9 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہو گئے۔ بھمبر اور کوٹلی سے بھی نتائج کا سلسلہ جاری۔ فیصل وادہ سینٹ کی نشست پر بحال، نثار کھوڑو فارغ۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ کی 10 مارچ 2021 سے بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل وادہ بحالی کے بعد عدالتی حکم پر استعفیٰ دے سکیں گے۔ وادہ کے مستعفی ہونے پر دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، جس نے کہا پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے اس پہ لعنت، جس نے کہا پاکستان کی قوم پہ ایک کرنا چاہیے اس پہ لعنت، جس نے کہا پاکستان کی فوج ٹوٹے گی اس پہ لعنت ہے، جس نے بھی کہا بھائی
سندھ اسمبلی کی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی دھواں تقریریں، سعید غنی کے جملوں پر ایوان میں شور شرابہ، خورشید زمان کا عالمی امداد کی تقسیم کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ، وزیر تعلیم سردار شاہ بولے 20,000 اسکول تباہ ہوئے، بچوں کو کہاں بٹھائیں؟ 4 روز سے جاری سیلاب سیشن کا اختتام، امدادی کاموں کو سراہنے کی تحریک منظور۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری سے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی ملاقات، شہر کے مسائل پر تبادلہ خیال، گورنر سندھ نے کراچی کی ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت قرار دیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات، دونوں رہنماؤں کا آپس میں نیک خواہشات کا اظہار، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ثالثی رنگ لے آئی، روس میں قید امریکی خاتون باسکٹ بال کی کھلاڑی بریٹنی گرینر کو رہا کر دیا گیا، امریکہ کی جانب سے روسی قیدی وکٹر بورٹ کو رہائی ملی ہے، دونوں قیدی رہائی پانے کے بعد خصوصی طیاروں کے ذریعے اپنے ملک روانہ ہوئے۔ مال بردار بحری جہازوں کی نئی انشورنس، یورپ اور ترکیہ کے درمیان تنازع حل نہ ہو سکا، ترکیہ کی سمندری حدود میں آئل ٹینکرز کی قطاریں لگ گئی، اب نئے فاسفورس میں تیل سے لدے بحری جہازوں کی تعداد 16 ہو گئی، جہازوں کو استنبول کی اب نئے فاسفورس سے گزر کر بحر روم میں داخل ہونا ہے۔ کراچی میں کتابوں کا عالمی میلہ سج گیا، آج دوسرا روز، نمائش میں 17 بین الاقوامی پبلشرز کے ساتھ بڑی تعداد میں مقامی پبلشرز کی بھی شرکت۔